سنو کون ہے امام غزالی. امام غزالی کون ہے؟ سنو دوستو. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. جس کے لیے؟ معراج کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. کنہوں نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. اور اس بات کو حضرت سیدنا امام مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شمائم امدادیہ میں تحریر فرما رہے ہیں. یہ امام امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خطب وقت ہے. کون ہے؟ سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کے پیر و مرشد ہے. یہ اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں یہ واقعے کو نقل فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کیا یہ آپ کا قول ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا قول ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ذرا زور سے اور ذرا زور سے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی امت کا عالم اس درجے کا ہے تو پھر اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے عالم ارواح کی طرف توجہ فرمائی اور فرما کر امام غزالی کی روح پاک کو بلایا. سرکار امام غزالی کی روح پاک سفر معراج میں کے دوران میرے آقا کے روبرو حاضر ہوئی. شمائم امدادیہ میں امام امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں سرکار کے روبرو حضرت امام غزالی کی روح پاک حاضر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے امام غزالی کی روح پاک سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ذرا بولیں پلیز. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ کہتے ہیں محمد بن محمد الغزالی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو نام پوچھا آپ کا خاندان نہیں پوچھا. کیونکہ یہ سوال حضرت موسیٰ کا اس لیے تھا کہ وہ نبی کی امت کے عالم کی آخر علمی شان کیا ہے دیکھنا چاہتے تھے. علمی شان دیکھنا چاہتے تھے. تو ہوا کیا؟ تو حضرت امام غزالی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے تصرف سے امام غزالی کی روح پاک اب اپنی ایک علمی شان حضرت موسیٰ پر ظاہر کر رہی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا میں نے آپ کا نام پوچھا آپ کا خاندان نہیں پوچھا. تو اب حضرت امام غزالی کی روح پاک عرض کرتی ہے وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ بِمُوسَىٰ یمینِكَ بِيَا موسیٰ. جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دست اقدس میں سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ سے جب پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے جواب دیا. حضرت امام غزالی کی روح کہہ رہی آپ نے جواب دیا قال ہی عصای اتوکئ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. حالانکہ جب اللہ آپ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ وما قال ہی عصای جواب اتنے پہ مکمل ہو گیا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے. پھر آپ نے اتنا تفصیلی جملہ کیوں بیان کیا؟ کون پوچھ رہے؟ امام غزالی. تو حضرت موسیٰ نے کہا
میں اس لیے اتنا تفصیلی جواب بیان کیا کیونکہ میں اس وقت اپنے رب سے کلام کر رہا تھا. میں چاہتا تھا میرا رب پوچھتا جائے میں جواب دیتا جاؤں, میرے رب سے کلام کی لذت میں حاصل کرتا رہوں, کلام کا شرف مجھے ملے, تخاطب کا شرف مجھے نصیب ہو. رب کے کلام کی شرفیت حاصل کرنے کے لیے میں اس طرح کا جواب دے رہا تھا. تو کہا موسیٰ وہ آپ کی کیفیت تھی اور یہ میری کیفیت ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں ایک اولو العزم رسول کی زیارت ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے لائق ہو جاؤں. اس لیے میں نے اپنا پتہ بھی دے دیا, اپنے خاندان کا پتہ بھی دے دیا. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے امام غزالی کی روح پاک کو اس کی پیٹھ پر پشت پر یوں تأدب کہہ کر حضور نے یوں دست اقدس سے ان کو شفقت والا دست رکھا. تو اب ہوا کیا, امام غزالی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کی گردن مبارک پر وہ دست اقدس کا نشان موجود تھا. اب سنو یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا, اس لیے سنایا مؤرخین لکھتے ہیں, شارحین لکھتے ہیں, امام غزالی کی روح پاک کو عالم ارواح میں سے آ کر دوران سفر معراج روبروئے مصطفیٰ ہونے اور حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کا شرف خدا کی قسم کسی اور وجہ سے نصیب نہیں ہوا. ان کو یہ شرف صرف مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی وجہ سے نصیب ہوا ہے. یہ ہے درود کی شان, یہ ہے درود کا مقام. امام غزالی کے پاس ایک درود تھا, وہ درود کو درود کامل کہتے ہیں. امام غزالی روزانہ ہزاروں مرتبہ درود کامل پڑھا کرتے تھے. درود کی برکت سے نہ صرف دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے بلکہ میرے آقا اپنے قول کے ثبوت کے لیے امام غزالی کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے. ثبوت بن گئے, دلیل بن گئے میرے مصطفیٰ کے قول کے, صرف درود کی وجہ سے, صرف درود کی وجہ سے. بس یہ ہے درود. درود ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے, درود نچلے کو اعلیٰ سطح پر اٹھا لیتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اب آؤ ایک اور سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 557 ہجری کی بات ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجری میں پردہ فرمائے؟ 10 ہجری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 557 ہجری یعنی کہ اپنے پردہ فرمانے کے تقریباً 550 سال بعد ایک بادشاہ, ایک ولی, ایک صوفی, ایک عاشق, ایک سچے غلام کے خواب میں تشریف لائے. وہ اس وقت 557 ہجری میں وہ یمن, کوفہ, عراق اور حجاز مقدس کے جو ہے حاکم الوقت تھے, خلیفہ تھے, اور ان کا نام السلطان الاولیاء السید نور الدین محمود سعدی زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ. بادشاہ تھے, خلیفہ وقت تھے, امیر المومنین تھے مسلمانوں کے. اور کہاں تھے؟ ملک شام پر آپ کی خلافت تھی. آپ کے دارالخلافت ملک شام میں تھا, ملک شام میں تھے. نبی پاک علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے. لا کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سید نور الدین مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. کیا کہا ذرا بولو؟ نور الدین مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. کیا کہا ذرا بولو؟ اور زور سے بولو. نہیں اتنا ہلو نے, اور زور سے بولو. ہاں یہ بازو والے تھے. حضور خواب میں تشریف لا کے فرمائے مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہوں رات میں خواب دیکھے, صبح جلیل القدر علماء اکرام کو اپنے دربار میں بلائے, مشورہ کرنے لگے. میں نے رات میں اپنے آقا کو اس طرح خواب میں دیکھا, میرے نبی نے فرمایا 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں, آخر یہ کیا بات ہے؟
میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ذرا بیان تو کریں۔ علماء نے کہا سرکار کا معاملہ ہے، رائے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے، اندازے پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کو کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ سارے علماء تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے۔ پھر دوسرے دن انہوں نے خواب دیکھا مجھے دو کتے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر تیسرے دن انہوں نے خواب دیکھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو پھر انہوں نے کہا تنگ کر رہے ہیں تو اس خواب کا تعلق ملک شام سے نہیں ہے، کسی اور علاقے سے نہیں ہے، میرے آقا مدینے میں رہتے ہیں تو خواب کا تعلق مدینے سے ہے۔ وہ اپنی ایک بڑی جمعیت، اپنے وزراء، علماء، اولیاء، صوفیاء، بزرگوں کا، دانشوروں کا، مشاورین کا ایک بڑا جو ہے قافلہ لے کر مدینے پاک پہنچ گئے۔ مدینے جا کر انہوں نے دیکھا یہاں کچھ حالات کیسے ہیں، لوگوں سے مشورہ کیا، سب لوگ کہہ رہے ہیں سب سکون ہے، سب اچھا ہے۔ پوچھا کوئی بدبخت لوگوں کے بیچ میں، کوئی شریر لوگ، کوئی بدماش لوگ، کوئی ایسی چیز، کوئی کچھ نہیں، سب حالات سازگار ہیں۔ پریشان ہوئے تو آپ کے جو رفقا تھے انہوں نے مشورہ دیا، حضور ایک کام کرتے ہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر آپ کے خواب میں آئے تو آپ اتنا پوچھیں وہ کتے کس حال میں ہیں، تاکہ ان کی حالت تو معلوم ہو جائے تو کچھ تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو پھر خواب میں پھر دیدار ہوا مدینے پاک میں۔ آپ نے پوچھا سرکار وہ کتے کیسے ہیں بس اتنا بتا دیجئے۔ تو حضور نے دو چہرے بتائے، خواب میں حضور نے دو چہرے بتائے۔ صبح اٹھے، رفقا سے مشورہ کیے، سرکار نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کر دیا کہ اب مدینے پاک میں آپ کا میزبان بننا چاہتا ہوں اور میں آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میرے آقا کے پڑوسی ہیں، میرے آقا کے شہری ہیں، میرے آقا کے صحبت میں رہنے والے، ان کے مزار اقدس سے آپ کے گھر متصل ہیں، آپ حضور کے پڑوسی ہیں، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان کر دیا کوئی اپنے گھروں میں نہ پکائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور جو بھی دعوت میں آئے گا میں ان کو جاتے وقت نذرانے میں 2 اشرفیاں بھی دوں گا اور وہ مجھ سے مصافحہ بھی کریں تاکہ میں ان کے مصافحے کا شرف حاصل کروں۔ ایسی عاجزی بھری دعوت دی، عقیدت میں دی۔ 2 کام ہو جائیں گے، ایک تو مدینے والوں سے اظہار محبت بھی ہو جائے گی، دوسرا 2 کتوں کو پکڑنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دعوت رکھی، سارا مدینہ آ گیا، سب حضرت نور الدین زنگی کی دعوت میں شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ 2 اشرفیاں لیے خوشیوں سے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے، مصافحہ بھی کرے نکلے۔ پھر بھی وہ 2 صورتیں جو خواب میں دیکھے تھے نظر، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اب ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھنے لگے، دیکھو ابھی بھی کوئی 2 آدمی ہے جو میری دعوت میں نہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑے دیر کے بعد پتا چلا ہاں واقعی 2 آدمی مدینے میں ہیں، اور وہ آدمی جو ہے اپنے حجروں میں رہتے ہیں، وہ بڑے پاک باز ہیں، وہ بڑے نیک صفت ہیں، وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ اچھے بااخلاق ہیں، وہ با کردار ہیں، وہ سخاوت کرنے والے ہیں، لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، پوری بازو والوں کی صفات ہیں۔ کہا وہی دونوں سے میں ملنے آیا ہوں۔ تو کہا حضور آئیے، وہ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ تو سرکار نے اپنے وزراء کو بھیجا، نور الدین زنگی رحمت اللہ نے کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ نہیں آ رہے تھے، پکڑ کے کھینچ کے لاؤ، کھینچ کے لائے۔ جیسے ہی ان کو دیکھا کہا خدا کی قسم میرے نبی نے انہی کا چہرہ مجھے بتایا۔ اب پوچھنے لگے پاک بازو، اے ولی صفت، اے نیک کردار، اے با اخلاق، اے شفیق محترم، ذرا اپنی تعریف تو سناؤ، تم ہے کون، کرتے کیا ہو؟ بولے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ اللہ اللہ، حلق سے آوازیں نکالنے لگے۔ سرکار نور الدین زنگی نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے گھر گئے، جا کے دیکھے تو گدے ڈال کے نہیں بیٹھے، چٹائیاں ڈال کے، ایسے پاک باز دیکھے تو لوگاں فلیٹ ہو جانا، چٹائیاں ڈال کے بیٹھے۔ وہ چٹائیوں کے نیچے کہا پوری چٹائیاں اٹھاؤ، ساری چٹائیں اٹھائے تو ایک سرنگ نکلی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ پریشان ہو گئے، سرنگ کیا کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ پھر ادھر دیکھے تھیلے پڑے ہوئے، یہ تھیلے کس کے لیے ہیں؟ تو بتلائے تھیلوں میں ہم اس سرنگ کی مٹی بھرتے ہیں، جب سارے مدینے والے سو جاتے ہیں یہ مٹی لے جا کر جنت البقیع میں پھینک دیتے ہیں۔ تو کہا پھر یہ کرتے کیا ہو سرنگ سے؟ نہیں بتا رہے تھے۔ تو آپ نے ان کے اوپر اپنی جو ہے سختی کا اظہار کیا،
سختی ظاہر کی تو جب بولنے لگے ایکچوئل ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائیوں کے نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں، اور ہم یہاں مسلمان بن کر اس لیے آئے کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا، یہ کام پہ ہمیں مامور کیا گیا جس کے لیے ہمیں ڈھیر ساری رقم دی گئی۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس سرنگ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس تک پہنچے اور ان کے جسم اقدس کو وہاں سے نکال کر لے کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نور الدین زنگی جیسے ہی سنے جلال میں آئے اور آ کر اس کے بعد آپ ان کو پکڑ کر باہر لانے کا حکم دیے۔ وہ بدبختوں کو باہر لایا گیا، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تلوار لے کر ان کی گردنیں کاٹی اور ان کی گردنوں کو گھوڑوں سے کچلوایا اور ان کے جسموں کو جلا کر راکھ کر دیے، راکھ کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے پوری دنیا میں اتنا بڑا عظیم المرتبت کام رسول اللہ نے سلطان الاولیاء نور الدین محمود سعدی زنگی سے لیا کہ آپ نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فٹ دور سے پورا خندق کھدوا کر اس میں سیس پگھلا کر ڈلوائی، اس کے اندر جو ہے لوہا پگھلا کر ڈلوایا تاکہ پھر کوئی پوری قیامت کی صبح تک اس قسم کی گندی حرکت نہ کر سکے۔ مزار رسول کا، مرقد رسول کا، قبر رسول کے تحفظ کا کام اس بزرگ ہستی سے لیا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، تم نے تو یہ واقعہ کسی اور سے سنا ہوگا، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ تو سینکڑوں تھے، چاہنے والے لاکھ تھے، عاشق کروڑ تھے، نمازی سب تھے، روزے دار سب تھے، قاری قرآن سب تھے، جواد و سخی سب تھے، مبلغ اسلام سب تھے، عاشق و دیوانے سب تھے، مگر یہ کام سرکار نور الدین زنگی سے کیوں لیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے مصطفیٰ نے ان کا انتخاب کیا کیونکہ وہ دن میں 24,000 مرتبہ مصطفیٰ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف درود کی برکت ہے، ورنہ عاشق تو مدینے میں بھی تھے، ورنہ جانثار غلام تو مکے میں بھی تھے، ورنہ دیوانے تو مصر میں بھی تھے، ورنہ صحابہ کی نسل پاک اس وقت ارد گرد میں نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، مگر مصطفیٰ نے بتایا، میں اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں درود پڑھنے والے میرے نزدیک کتنے مقرب ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے میرے نزدیک کتنے محبوب ہوتے ہیں، میں ان کو کیسے کام لیتا